سورۃ النساء کی آیت نمبر 142 142 سورہ نساء کا 21واں رکوع اور 5ویں پارے کا آخری رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعوہم۔ اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے ایک بڑی دکھ کی بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ بہت بڑا ظلم ہوا اور یہ بڑی دکھ کی بات ہے کہ جب انگریز یعنی برطانیہ کے عیسائی اور فرانس کے فرانسیسی پوری دنیا کے اسلامی ملکوں پر قابض ہو گئے، تو نہ صرف ہمارے اسلامی ملک چلے گئے ہم سے، اور مسلمانوں نے کئی سال غلامی میں گزارے، بلکہ آج بھی اس کے اثرات موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا کہ فرانسیسیوں نے اور انگریزوں نے جہاں جہاں قبضہ کیا، ہمارے دین کے معاملات کو بگاڑنے کی کوشش کی، مسلمانوں کے عقائد اور نظریات خراب کرنے کی کوشش کی۔ اس کے لیے ایک بڑا خطرناک وار بر صغیر میں تو یہ ہوا کہ انگریزوں نے غلط تراجم کرائے اور پھر غلط ترجمے عام کر دیے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص قرآن پاک کی طرف جائے گا بھی تو قرآن تو نور ہے، قرآن کی آیتیں نہیں بدلی جا سکتی، لیکن ترجمہ لوگوں نے غلط کر دیا۔ اب وہ غلط ترجمہ پڑے گا، غلط ذہن بن جائے گا، تو بجائے اس کے کہ وہ ہدایت اور نور پائے، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو غلط ترجمے عام کیے گئے اور پھر غلط تفسیریں عام کی گئیں۔ لوگوں کا ایک ذہن ہوتا ہے کہ وہ قرآن کا ترجمہ پڑھ لے اور ساتھ میں جو تفسیر لکھی ہوتی ہے اسے پڑھ لے، اگر وہ غلط بھی ہے تو وہ سمجھتا ہے یہ قرآن پاک ہے، حالانکہ بہت سی غلط تفسیریں عام ہو گئیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے اس دور میں وہ ترجمہ کیا جو مثالی ترجمہ ہے، بڑا عالیشان ترجمہ ہے۔ قرآن و حدیث و تفاسیر کا خلاصہ آپ نے اس ترجمے میں جمع کر دیا، اور اس ترجمے کا نام رکھا کنز الایمان، ایمان کا خزانہ۔ تو جو غلط تراجم ہیں اس میں سے ایک ترجمہ اس آیت کا بھی غلط کیا گیا۔ پہلے غلط ترجمہ سماعت کریں، اور سماعت کرنے سے پہلے ایک اپنے ذہن میں سوال پیدا کریں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ دھوکہ دیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ دھوکہ دینے سے پاک ہے۔ دوسری بات، اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ فلاں نے اللہ کو دھوکہ دے دیا یا فلاں اللہ کو دھوکہ دیتا ہے، تو آپ یہی کہیں گے اللہ کو کوئی دھوکہ دے ہی نہیں سکتا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے دور میں جو غلط تراجم انگریزوں نے عام کیے، اور آج بھی اگر آپ چاہیں تو تاج کمپنی کی کسی دکان پر بھی کھڑے ہو جائیں، مختلف تراجم اٹھا کر دیکھیں، تو میں چند آیتیں آپ کو بتاتا ہوں، ان آیتوں میں آپ ترجمہ دیکھیں تو وہ ترجمہ آپ غلط پائیں گے۔ آپ کی مسجد میں، آپ کے گھر میں بسا اوقات تراجم غلط ہوں گے۔ تو یہ 5ویں پارے کا آخری رکوع ہے، اس کی پہلی آیت ہے۔ جو غلط ترجمہ کیا گیا وہ اس طرح کیا گیا، ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اس سے یہ تاثر عام مل گیا کہ منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ تاثر سے یہ ذہن بنا کہ اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے، اللہ کو کوئی دھوکہ دے ہی نہیں سکتا۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کو ترجمہ کیا، بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دیا چاہتے ہیں، یعنی منافقین اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اپنے گمان میں، اللہ تعالیٰ کو تو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا۔ دوسرا، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اس کا ترجمہ جو غلط کیا گیا وہ یہ کہ اللہ انہیں دھوکہ دیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ دھوکہ دینے سے پاک ہے۔
تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ترجمہ فرمایا وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیں جو تیسرا پارہ ہے، تیسرے پارے میں جہاں ثلاثہ ہے وہاں پر ایک آیت ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ مجھے بتائیے کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ نے فریب دیا تو کیا آپ اس کی بات مانیں گے؟ اب انہوں نے ترجمہ کر دیا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کافروں نے فریب دیا، اللہ نے فریب دیا، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین فریب دینے والا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، توبہ استغفر اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ترجمہ دیکھیں تو اس میں خفیہ تدبیر کا لفظ ہے، اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی، کتنا پیارا ترجمہ ہے۔ کروڑوں رحمت نازل ہوں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی مزار پر انوار پر، اللہ تعالی ہمیں وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ اسی طرح مذاق کرنا، ٹھٹا کرنا، ہنسی کرنا، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 15، اللہ یستہزئ بہم، اس کا ترجمہ کر دیا گیا کہ اللہ ان سے ٹھٹا کرتا ہے، بعض نے کر دیا اللہ مذاق کرتا ہے، بعض نے کہا اللہ تعالیٰ ہنسی کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ انٹرنیٹ پر بہت ساری ویب سائٹ بن گئی۔ عیسائیوں نے ویب سائٹ بنا کر یہ اعتراض کیا کہ یہ اگر اللہ کا کلام ہے تو یہ تو اللہ کی توہین کر رہا ہے۔ مسلمان تو اللہ کو یہ مانتے ہیں کہ اللہ دھوکہ دیتا ہے، فریب کرتا ہے، اللہ تعالی ہنسی کرتا ہے، ٹھٹا کرتا ہے، مذاق کرتا ہے۔ تو اس کا جواب یہی دیا گیا کہ یہ ترجمے غلط ہیں۔ بس عرض یہ ہے کہ اللہ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ ان کافروں کی سازشوں کو ناکام بنائے، صحیح ترجمہ اور صحیح تفسیر عام ہو جائے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، فریب دینا چاہتے ہیں، کیونکہ حقیقت میں تو اللہ کو فریب دینا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ منافقین تو اللہ کو مانتے تھے، منافقین اللہ کی توحید کو بھی مانتے تھے، اللہ کو وحدہ لا شریک بھی مانتے تھے، منافقین اللہ کے سوا کسی کی پوجا بھی نہیں کرتے تھے، اللہ کے سوا نہ کسی کو الہ مانتے نہ خدا مانتے۔ منافقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے ادب تھے، دل میں حضور کی محبت نہیں رکھتے تھے، حضور کی تعظیم و توقیر سے دور تھے، اور مسلمانوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرنے کی کوشش کرتے، کبھی حضور کے علم پر اعتراض کرتے، کبھی حضور کی شان پر اعتراض کرتے۔ یہ منافقوں کی علامتیں ہیں اور یہ منافقوں کا طریقہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ منافقین تو اللہ کو مانتے تھے، تو یہ کیا اس آیت کے معنی ہوئے کہ بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دیا چاہتے ہیں، اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں۔ منافقین تو اللہ کو فریب دینے کی کوشش کرتے ہی نہیں تھے۔ تو فرمائے یہاں پر مراد ہے منافقین رسول اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور منافقوں کو اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ رسول کا اللہ کے دربار میں وہ قرب ہے کہ رسول اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا در حقیقت اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا ہے۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا۔ تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی اور بے ادبی کرتا ہے، جو حضور کی تعظیم، محبت اور حضور کی عزت لوگوں کے دلوں سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، جو حضور کی شان و عظمت پر اعتراض کرتا ہے، وسوسے پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ایسا برباد ہوتا ہے کہ اسے بھی معلوم نہیں ہوتا کہ میری بربادی کتنی قریب آ چکی ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب نماز کو وہ کھڑے ہوتے ہیں، قاموا کسالى، ہارے جی سے، یعنی سستی کے ساتھ نماز وہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ ایمان تو ہے نہیں جس سے عبادت کا ذوق اور لطف
انہیں حاصل ہو، صرف ریاکاری و دکھلاوا کرتے ہیں، اس لیے منافقین کو نماز بوجھ محسوس ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب دل میں ذوق نہیں ہے تو پھر یہ لمبی لمبی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ منافقین صحابہ کرام کے سامنے لمبی لمبی نمازیں پڑھتے، خوب قرآن پاک کی تلاوت کرتے اور خوب تصنع بناوٹ کرتے کہ ان کے جیسا تو کوئی نیک دنیا میں ہے ہی نہیں۔ گفتگو کرتے تو گفتگو میں ایسا لگتا جیسے بڑی آخرت کی فکر ہے ان کو۔ تو فرمائے یراؤن الناس، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں۔ یہ لمبی لمبی نمازیں دل سے نہیں پڑھتے، دل میں تو سستی ہے، کاہلی ہے، دل میں تو ذوق نہیں ہے، لیکن لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے اور دکھانے کے لیے وہ نمازیں اور دیگر عبادات کرتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر تھوڑا۔ اس طرح کے مسلمانوں کے پاس ہوئے تو نماز پڑھ لی، اور بالکل تنہائی میں اپنے کمرے میں بند ہیں تو نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ منافقین جب اپنے گھر میں کمرے میں اکیلے ہیں تو نماز کی انہیں پرواہ نہ ہوتی تھی، لیکن مسلمانوں کے سامنے تو بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے۔ تو یہ تو ایک ایسا معاملہ تھا کہ رب العالمین ہی جانتا ہے۔ اس نے بیان فرما دیا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر تھوڑا۔